نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آج ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 آیت نمبر 217۔ جی یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ جن کا لکھا ہوا ہے ترجمہ وہ بھی کریکٹ کریں نا۔ حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ حرمت وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوگا، غلط نہ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ ہیں نون گننے والا، یسألونک عن الشہر الحرام، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ شاباش۔ قتال فیہ، قتال، قتال کرنا، قتال، قتال کرنا، کیا؟ جنگ کرنا، فیہ، اس میں، قتال کرنا یا جنگ کرنا، دونوں میں سے جو آپ کو میننگ سوٹیبل لگتا ہے وہ لکھ لیں۔ فیہ، اس میں، کس میں؟ اس مہینے میں۔ شاباش۔ بریکٹ میں ہم لکھیں گے کیسا ہے، کویسچن مارک بھی لگائیے گا، ٹھیک ہے ساتھ۔ قتال، قتال کرنا یا جنگ کرنا، دونوں میں سے ایک لکھ لیں، دونوں لکھ لیں جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیہ، اس میں، یعنی اس حرمت والے مہینے میں۔ فیہ، اس میں، کیسا ہے، بریکٹ میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ سب نہیں بولتے، سب نہیں بولتے، بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ شاباش، اب بولے ہے نا۔ اور آگے ہم نے کویسچن مارک بھی لگانا ہے ساتھ، کیسا ہے۔ قل، فرما دیجئے، قل، فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قتال، قتال، معذرت، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، یعنی اس حرمت والے مہینے میں، جنگ کرنا اس میں، کبیر، بڑا گناہ ہے، کبیر، بڑا، بریکٹ میں لکھیں گے گناہ ہے، کبیر، بڑا گناہ ہے، بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ شاباش، گناہ ہے۔ دوبارہ بول دوں جی، چلے دیکھیں۔ قل، فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قتال، جنگ کرنا یا قتال کرنا، فیہ، اس میں، کس میں؟ شاباش، حرمت والے مہینے میں، کبیر، بڑا، بریکٹ میں گناہ ہے، وصد، وصد، اور روکنا۔ اردو میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا سد باب کرنا۔ مجرموں کو اگر سزائیں ملیں تو جرائم کا سد باب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، دروازہ بند کرنا، ٹھیک ہے۔ وصد،
اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بھی اس کا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، وکفر اور کفر کرنا، بھی ساتھ اس کے، زیادہ اچھا لگ رہا ہے اگر لکھ لیا ہے پھر بھی صحیح کر لیں اس کو، وکفر اور کفر کرنا، بھی ساتھ اس کے، والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے روکنا، والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے روکنا اگین ہم بریکٹ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، اوپر ہم نے لکھا تھا گناہ ہے بریکٹ میں، اب ہم لکھیں گے روکنا، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور انکار کرنا یا کفر کرنا، بھی اس کا، کس کا؟ مسجد حرام کا، شاباش، یعنی اللہ تعالیٰ کا، والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج اہلہ، وإخراج خارج کرنا، کس چیز کا؟ نکالنا ہے، مخرج اسی سے ہے، مخارج یہ سارے ایک ہی روٹ ورڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے ایک ہی لفظ کی مختلف فارم ہیں، وإخراج اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، وإخراج اور نکالنا اس کے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، منہ اس سے، یعنی مسجد حرام کے آس پاس، جو کعبۃ اللہ کے آس پاس جو مکے میں لوگ رہتے تھے ان کو ان کے گھروں سے نکالنا، انہیں ہجرت پہ مجبور کرنا، وإخراج اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا، گناہ ہے، گناہ بریکٹ میں، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عند اللہ اللہ کے نزدیک، بڑی خوبصورت تفسیر اس کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے صحابہ کرام پہ الیگیشن لگائی تھی کہ انہوں نے حرمت والے مہینے کا پاس نہیں رکھا اور اس کی تحریم اور حرمت کو توڑا ہے اس مہینے کی، تو انہوں نے صحابہ کرام پہ الزام تراشی کی، الزام لگایا، تو ان کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے حرمت والے مہینے میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑے گناہ تو تم لوگوں نے کیے ہیں، کن لوگوں نے؟ کفار مکہ نے، ہیں جی، اور انہوں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، آگے ان کے گناہوں کی لسٹ بتا دی ہے کہ اللہ کے راستے سے روکا انہوں نے، پتہ ہے جب صلح حدیبیہ کے وقت انہوں نے جانے نہیں دیا تھا زیارت کے لیے، اور دوسرا اللہ کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکا، اور یہی نہیں صرف، اخراج اہلہ اس کے اہل کو، مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا، یہ تو حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے کہیں زیادہ بڑے گناہ ہیں جو تم نے کیے، اور آگے پھر ایک جملہ ٹو دی پوائنٹ بتا کے بات ہی ختم کر دی، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، والفتنۃ اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، کیونکہ قتل کئی صورتوں میں جائز بھی ہے نا، کئی صورتوں میں لازم بھی ہے، کئی صورتوں میں واجب بھی ہے، جی، جب تعزیرات اسلام میں جو حدود اللہ ہیں ان کے مطابق قصاص ہے، وہاں پہ قتل کرنا پڑتا ہے قاتل کو، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، لکھ لیا جی، شاباش، ولا یزالون، اس کا پہلے لا یزالون کا ترجمہ پہلے سمجھیے گا پھر لکھیے گا، زال اصل ترجمہ ہوتا ہے یزالو، زال یزالو، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہ ٹلنے والا کام، ہمیشہ رہنے والا، ٹھیک ہے،
نہ ٹلنے والا کام، جو کام ایسا جو اٹل ہے، ہو کے رہنا ہے، وہ یزالو کے اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کا لفظی ترجمہ کیا کریں گے، با محاورہ ترجمہ کیا کریں گے، ولا یزالون. اب دونوں سن لیجئے گا، نہیں وہ ٹلیں گے یا وہ ہمیشہ رہیں گے. تو جو عموماً اس کا جو معنی بولا جاتا ہے نا، وہ ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. اصل معنی اس کا وہ نہیں وہ ٹلنے والے یا نہیں وہ ٹلیں گے، لیکن جو معنی اس کا عام ہے جو بولا جاتا ہے وہ ہے وہ لا یزالون، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. وا اور لا نہیں، یزالون وہ ٹلیں گے. لفظی ترجمہ با محاورہ سمجھنے کے لیے، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ لفظی ترجمہ کرتے ہیں. لفظی ترجمہ لکھ لیں اچھے رہیں گے. چلیں لکھیں. وا اور لا نہیں، یزالون وہ ٹلیں گے. یہ کون سا ترجمہ کیا آپ نے؟ لفظی. وا اور لا نہیں، یزالون وہ ٹلیں گے. یا با محاورہ ہم نے کیا ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے. معنی دونوں کا ایک ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ نہ آنا ہے کہ یہاں پہ تو لا ہے تو ہم تو ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، تو ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ نہیں ہمیشہ رہیں گے. نہیں، لا یزالون کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وا لا یزالون. شاباش. اور نہیں وہ ٹلیں گے. با محاورہ اور وہ ہمیشہ رہیں گے. یقاتلونکم قتال کرتے تم سے، یقاتلونکم قتال کرتے تم سے، حتی اب مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو کفار ہیں وہ تم سے ہر وقت برسرے پیکار رہیں گے، ہر وقت قتال کرتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ لوگوں کو آپ کے دین سے پھیر نہ دے، اس وقت تک. ٹھیک ہے؟ ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم قتال کرتے تم سے، حتی یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، وہ لوٹا دیں گے تم کو، رد کر دینا. ٹھیک ہے؟ کسی نے اپلیکیشن دی، اس کی اپلیکیشن رد کر دی، یعنی کہ واپس پلٹ دی، ایکسیپٹ نہیں کی. ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے اردو میں بھی یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، وہی ہے. یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، وہ لوٹا دیں گے تم کو. یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے وہ پھیر دیں گے تم کو. میں نے آپ کو دونوں بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے؟ عن دینکم تمہارے دین سے. شاباش. عن دینکم تمہارے دین سے. ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھیں. ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں. ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں. وائٹ بورڈ پہ دیکھ لیں، استطاعت نہیں لکھنا آ رہا تھا کچھ لوگوں کو. وَمَن يَرْتَدِدْ تو پھر یاد رکھنا، آگے مزید خبردار کر دیا. ومن اور جو شخص یا جو کوئی، ومن اور جو کوئی، یرتدد پھر جائے، مرتد ہو جائے. یرتدد مرتد ہو جائے. یہاں پہ پھر جائے ترجمہ ہے، لکھیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یرتدد اس کو مرتد ہی لکھنا ہے. مرتد کی ڈیفینیشن ہم نے کی ہوئی ہے، اور مرتد کی جو سزائیں ہیں، جو تعزیرات ہیں، جو اسلامی حدود ہیں، وہ بھی ہم نے لکھی ہوئی ہیں. وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو کوئی مرتد ہو جائے، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے.
اور جو کوئی مرتد ہو جائے منکم تم میں سے عن دین ہی اپنے دین سے. مرتد کہتے ہیں اس شخص کو جو دین اسلام کو چھوڑ کر نعوذ باللہ من ذالک کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت کرے ہیں. گناہگار سے گناہگار ترین مومن کافر سے لاکھاں درجے بہتر ہے. بدترین گناہگار جو مومن ہے نا، بدترین گناہگار جو مسلمان ہے نا، مومن کی بات نہیں ہے، مسلمان کی بات ہے، جو انتہائی کم درجے کا مسلمان ہے، جو سب سے زیادہ گناہگار ہے، جو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی کافر سے لاکھاں کروڑاں درجے بہتر ہے. کیوں؟ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اللہ کی رحمت میں تو آ جائے گا نا. لیکن اللہ کی رحمت کافروں کے لیے کبھی بھی کھولی نہیں جائے گی. سمجھ آ گئی ہوگی بات جی. وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو کوئی مرتد ہو جائے منکم تم میں سے عن دین ہی اپنے دین سے فیمت پھر وہ مر جائے. فیمت پھر وہ مر جائے. وَهُوَ كَافِرٌ اس حال میں کہ وہ کافر ہو. ظاہر ہے جب دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا چاہے وہ کسی بھی مذہب میں چلا جائے، ہیں جی، مسلک کی بات نہیں، مذہب کی بات ہو رہی ہے. پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب میں چلا جائے ہوگا تو وہ کافر نا، مرتد نا. اگر وہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہونے کے بعد اللہ نے اسے ہدایت کی توفیق دے دی، وہ واپس مسلمان ہو گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور وہ اسی حالت میں یعنی کہ حالت ارتداد مرتد ہونے کی حالت میں ہی وہ مر جائے تو اس کی سزا آگے بتائی جا رہی ہے. فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ تفہیم بھی ہو رہی ہے نا جی. فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں. خاکہ بنایا ہوا ہے نا، وہ یہاں پہ بڑا زبردست فٹ ہوتا ہے. فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار رہنے والے آگ کے، اور یہی لوگ ہیں اصحاب رہنے والے، النار آگ کے. جنہوں ترجمے والا قرآن مجید ہے نا، جنہوں نے لکھا ہوا ہے، بڑی شوخیاں مارتے ہیں، بولتے ہیں، وہ ذرا خاموش رہا کرے نا، آپ ان کو بھی، باقیوں آپیوں کو سب کو لکھنے دیا کرے. اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار رہنے والے آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان بے شک، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، بے شک وہ لوگ جو، دھیان سے شاباش، ادھر ادھر نہیں دیکھیں. بے شک وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو، اور وہ لوگ جنہوں نے، سوری لکھا تو نہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے،
والذین اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولئک یہی لوگ ہیں یرجون جو امیدوار ہیں یرجون جو امید رکھتے ہیں یا جو امیدوار ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے یہی لوگ ہیں یرجون کیا لکھا ہے یا جو امیدوار ہیں یا جو امید رکھتے ہیں شاباش گڈ ہو گیا ویری گڈ ویری گڈ رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی واللہ اور اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے آیت نمبر 218 بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم کرتے ہیں آیت نمبر 219 219 پچھلی آیت کا سارا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا کوئی رہ تو نہیں گیا نا اچھا سپیڈ بھی آپ کی تو ماشاءاللہ تیز ہے نا ہمارے بندے اتنی سپیڈ نہیں لکھ رہے جی یسألونک کیا ترجمہ ہے شاباش اور بیچ میں جو دو چار لوگ نہیں بولے اب وہ دوبارہ بتائیں یسألونک شاباش وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عن الخمر میم اور بے کی ساؤنڈ میرے سے غلطی سے نکلی ہے عن الخمر شراب کے بارے میں عن الخمر شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عن الخمر شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں قل فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہما ان دونوں میں فیہما ان دونوں میں اثم گناہ ہے ان دونوں میں گناہ ہے گناہ کے آگے ہے بھی آئے گی گناہ نہ لکھ دینا گناہ ہے کبیرن بہت بڑا کبیرن بہت بڑا فمنافع اور کچھ فائدے ہیں یا کچھ نفع ہے یا کچھ منافع ہے منافع اردو میں منافع ہوتا ہے لفظ ہے نا اور کچھ فائدے ہیں ومنافع اور کچھ فائدے ہیں للناس لوگوں کے لیے یعنی کہ سیل اور پرچیزنگ وغیرہ میں فائدے بھی ہیں یہ شراب کے بارے میں سب سے پہلا حکم تھا جو نازل ہوا تھا ممانعت کا ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا ابھی صرف یہ کہا تھا کہ ہیں اس میں فائدے بھی لیکن نقصان زیادہ ہے گناہ بڑا ہے ٹھیک ہے ومنافع للناس ومنافع
للناسی اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا اور گناہ ان دونوں کا، وَإِثْمُهُمَا اور گناہ ان دونوں کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، اور گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے۔ اگلی پھر اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، پھر تیسری آیت نازل ہوئی، تو وہ ہم نے اکٹھی لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، ان کے حوالہ جات میں نے آپ کو دیے ہیں۔ پھر تیسری آیت جب نازل ہوئی تو پھر شراب حرام ہو گئی تھی، اور اس وقت صحابہ کرام نے، کچھ صحابہ کرام تو ایسے تھے جنہوں نے کبھی ٹیسٹ بھی نہیں کی تھی، چکھی بھی نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو زمانہ جاہلیت میں شراب پیتے تھے، اور پھر اسلام لانے کے بعد بھی پیتے رہے، کیونکہ اسلام میں ممانعت نہیں اس وقت تک نازل ہوئی تھی۔ تو جب شراب کا حکم نازل ہوا نا حرمت کا، تو اس وقت گلیوں میں صحابہ کرام نے جو مٹکے، جو چیز، جس چیز میں شراب تھی ایسے بہا دی تھی جیسے بارش کا پانی نہیں بہتا، گلیاں ایسے شراب سے بھر گئی تھی۔ اور کافی عرصے تک یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو میں مختصر اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ اور پھر کافی عرصے تک جب بارش ہوتی تھی نا تو شراب کی جو سمیل تھی نا وہ آنا شروع ہو جاتی تھی دوبارہ سے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی حکم نازل ہوا، صحابہ کرام کا پھر ایمان دیکھیے نا، کہ یہ نہیں پوچھا کیوں، کیسے، کیا وجہ ہے، پہلے تو پینی جائز تھی، اب اچانک کیا ہو گیا ہے، یہ تو پہلے ہی منع کر دیتے۔ اللہ معافی، اللہ معافی، بنی اسرائیل جیسے تھے، انہوں نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار اریٹیٹ کیا سوال کر کے، ایسے ہی کہ نہیں جی اس کا رنگ کیسا ہوگا گائے کا، وہ کتنی عمر کی ہوگی، وہ کیسی دکھتی ہوگی، ہیں جی۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں، بلند رضی اللہ عنہ ورضوان، اسی لیے تو ہے کہ حکم نازل ہوا ہے ادھر، اور ادھر اٹھا کے ساری بہا دی، اور ایک دم سرے سے ختم، شراب چھوڑی نہیں جاتی۔ دیکھو صحابہ کرام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ شراب تو بہت بڑا نشہ ہے، ہم لوگوں سے تو سگریٹ نہیں چھوٹتی یہاں پہ، جو لوگ پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، ہماری فیملیز کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، نہیں کوئی بھی پیتا، لیکن جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ لوگ چھوڑ نہیں سکتے، نشہ لگا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھیں ایک جھٹکے میں اتار کے پھینک دیا، جناب اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے رسول کے حکم کے آگے جان حاضر ہے، تو وہ اس کی زندہ مثال صحابہ کرام ہے۔ آج کل کے ہم جیسے لوگ تو صرف زبانی کلامی کہہ سکتے ہیں کہ جان بھی حاضر ہے، جان حاضر ہو تو یہ ہمارے حال احوال ہوں جو کہ آج کل ہیں، خاکے بن رہے ہیں، اور ہمیں اتنی جرت اور جسارت نہیں ہے کہ ہم واضح الفاظ میں اس کی مذمت، اصل میں نا اب بات مذمت کی نہیں ہے، اب بات مرمت کی ہے، یہ نا بھی مرمت کرسانا۔ اب ایک دفعہ پھر کوئی مرد مجاہد اللہ کرے کوئی پیدا ہو کسی ماں کے گھر، تو وہ ان کی پھر مرمت کرے نا، پھر انہیں پتہ چلے۔ اب مذمت سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، ہاں جی۔ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہوگی، ابھی واپس آئیں۔ وَإِثْمُهُمَا اور گناہ ان دونوں کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے یا نفع سے، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں، یہ اگلا کوسچن ہے، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ماذا ينفقون کیا کچھ وہ خرچ کریں، یا کیا خرچ کریں وہ، ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں، قل فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العفو فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العفو زائد از ضرورت، زائد از ضرورت، وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ، از فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، انگلش میں ٹو،
زائد از ضرورت ضرورت سے زیادہ، زائد از ضرورت ضرورت سے زیادہ، کذالک اسی طرح، یبین واضح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یا بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون تم غور و فکر کرو، تتفکرون تم غور و فکر کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔